اب لوگ اللہ والوں کے پاس، اب اللہ والوں کے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں صلح کے لیے، سفارش کے لیے، اس لیے کئی لوگ آتے ہیں کہ میرا پتر نے میری نوہ نو کٹ دیتا ہے، نوہ نے پتر نو کٹ دیتا ہے۔ اس لیے کوئی بندہ آتا ہے جو کہتا ہے کہ جی دل تو ہے تباہ ہو گیا، اس کو نظر رحمت فرما کے نبی کی غلامی سے مالا مال کر دیں۔ ایک پٹھان کہتا ہے میں بڑا رویا، ایک پیر صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا پیر صاحب میرا دل کا کچھ کرے، تباہ ہو گیا، تباہ ہو گیا، رسوا ہو گیا، لٹ گیا میں۔ اس نے کہا خان صاحب چھوڑو، بس یہ بتاؤ کاروبار کرتے ہیں، کوئی پیسہ شیسہ لے کے آؤ۔ میں اس کو بتایا کہ میرا دل خراب ہو گیا ہے، میری آنکھوں میں آنسو ختم ہو گئے ہیں، کبھی نبی کی یاد میں رویا نہیں ہوں، کبھی اللہ کے خوف سے رویا نہیں ہوں، مجھے وہ سرور نہیں ہے، مجھے وہ خوشی نہیں ہے، میرے دل میں اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا وہ کر لیں گے، پھر کریں گے، پہلے کاروبار کی ذرا مارکیٹ کے کیا حالات ہیں۔ کنو حال سناواں دل دا کو مہر مراد نہ ملتا۔ تو بڑے عجب معاملات ہو گئے۔ صوفی ہمارے کئی مرید ہیں، ہم مرید ہیں ہمارے، ان کے بچے کبھی ادھر نہیں آئے، کبھی سال بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کے بچے نے کسی کی ٹانگ توڑ دی ہے، اب تھانے میں پکڑا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی فون کریں اس کو چھڑا دیں، کسی کو کہیں کہ بچے کو چھڑا دیں۔ میاں دلان صاحب اپنے علاقے کے چودھری بندے ہیں، ڈیردار باپ کے بیٹے ہیں، ذمہ دار ہیں، اللہ نے عزت دی سارا کچھ، اپنے بچے کو لے کے ادھر ہمارے پاس آ گئے، اپنا گھر چھوڑ دیا، گاؤں چھوڑ دیا، اپنے بچے کو لوگ کرائے پہ رہ رہے، ہمارے قریبی لوگ ہیں۔ بیعت ہوئے وہ جب سے میں شروع ہوئے اس وقت تک بیعت ہوئے ہیں، بیٹا نہیں ادھر آیا۔ ادھر ایک لڑکا تھا، وہ بیمار رہتا تھا بیچارہ، ایسا بیوقوف، اس کی ٹانگیں درد کرتی تھیں، گھٹنے درد کرتے تھے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، محفل بیٹھا، ادھر کمرے میں بیٹھا تو اس کی ٹانگیں ٹھیک ہو گئے، گھٹنے ٹھیک ہو گئے، کہتا ہے میں حیران ہو گیا، باپ جب آیا تو چل نہیں سکتا تھا، وہ بیچارہ رڑتا، میں اس کو کہا ادھر بیٹھ جو، وہاں پہ وہ تھوڑا سا دروازہ نیچا تھا، وہ جیسے پہلے ہوتے تھے، وہ تھڑی ہوتی تھی وہ چھوٹی سی دروازہ کھولنے کے لیے، میں نے کہا وہاں بیٹھ جو، ادھر نیچے گر گیا، وہاں پہ اوپر نہ آ گیا، میں چلو ذرا بیٹھے رہو، خیر بچے کو پاس بیٹھے، نفیس بات کیا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس کو ارشاد خط مل گیا، توجہ کی اجازت ہو گئی، بیوی اس کو اچھی مل گئی بیچاری، دسار کی وجہ سے۔ اگر اس کا بچہ ہے تقریباً 17 سال کا، مجھے آ کے بتاتا ہے میں فلانے کا بیٹا ہوں۔ میں نے کہا تو اس کے بیٹے ہو؟ کہتا ہے اس کا بیٹا ہوں۔ 17 سال کا بچہ ہو گیا، میں نے پہلی دفعہ دیکھا۔ اب نہ نماز پڑھتا ہے، نہ داڑھی شریف ہے، نہ دستار ہے، تو کتنی بڑی حماقت اور بیوقوفی ہے کہ یہ جو فیض ہے اللہ کے ذکر والا، یہ توجہ والا، یہ فیض بندے ساری زندگی، ایک بندہ کہتا ہے میں دہلی سے چلا کہ مجھے یہ فیض مل جائے۔ ادھر ایک لاہور میں ایک بابا جی تھے، حافظ تھے، ایک بزرگوں سے ملے تو بزرگ نبینے سے مجددی سلسلے کے استاد تھے، مجددی سلسلہ میں بیعت تھے، یہ آپ سب چھوٹے تھے، وہ جو بندے تھے وہ نبینا تھے۔ مسجد میں کہتے ہیں مسجد کدھر ہے، انہوں نے ہاتھ پکڑا، مسجد میں لے گئے، اب انہوں نے کہا میں نے واش روم میں جانا ہے، بتایا، پھر انہوں نے جو نبینے تھے انہوں نے اپنے کپڑے شپڑے سیدھے کیے، کوئی ارد گرد تو نہیں ہے، اس نے کہا نہیں جی بالکل نہیں ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے، واش روم میں گندگی تو نہیں ہے، نہیں ہے، انہوں نے سارا واش روم میں چلے گئے، کنڈی لگا لی، واش روم میں لوٹا شوٹا سارا بتا دیا، واپس آئے، وضو کروایا، بچہ مسجد میں رہتے تھے، بچہ خدمت کرنے لگ پڑا، انہوں نے توجہ کی، لڑکوں کو بڑا عروج ملا، جب توجہ کی، دل کے اندر نیکی آئی، تبدیلی آئی، انہوں نے بیعت کر لیا۔ بچے نے کہا جی میں حفظ کرنا ہے، انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے حفظ کرنا ہے، پہلے مجھ سے یہ سلوک کر لو پھر حفظ کر لینا۔ انہوں نے کہا نہیں میں حفظ کرنا ہے، وہ بندے نے کہا تم اس سلوک کا پتہ نہیں تھا، چلا گیا، حفظ کیا، حفظ کرنے کے بعد
بابا جی کا خیال آیا کہ ان سے اب جا کے توجہ لیتا ہوں. واپس آئے تو پتہ چلا بابا جی فوت ہو گئے. داتا صاحب آ گیا, دعا مانگی, اللہ پاک مجھے بندہ دے, معاملہ نہ بنا. داتا صاحب رحمۃ اللہ پھر مکی صاحب داتا صاحب اتنا پریشان ہوا بندہ بچہ وہ کہ اس نے ان دونوں مزاروں کے اندر, ادھر پلوانوں والا قبرستان ہے وہاں پہ بیٹھا رہتا, کپڑے پھٹ گئے, حالت بڑی عجب ہو گئی. بس وہ جو ذکر مرشد دیا تھا وہ پکاتا رہتا, قرآن پڑھتا رہتا, سوچتا رہتا. افغانستان کی جنگ لگی, ادھر وار صاحب آئے, نئی نئی محفلیں شروع ہوئیں. وہ لیٹا ہوا تھے وہ قبرستان میں, جو پلوانوں والا قبرستان ہے وہاں پہ لیٹا ہوا تھا. ایک بندے نے کہا یار پگاں والے داتا صاحب بندے آئے نے بڑے عجیب عجیب بیٹھے نے, ایک بندہ زور نال ہو کر دے, اگلا بندہ تڑپن لگ پیندا, وہ رڑن لگ پیندا. یار عجب تماشا ہے. وہ جو بندہ حافظ صاحب تھے لیٹے لیٹے کھڑے ہو اٹھ کے ہوئے, کدھر ہے وہ بندے, کدھر ہے وہ بندے. انہیں وہ داتا صاحب آتے ہیں جمعرات, انہیں چلو اتنے جانا. ادھر گیا انہیں جی اتنے بندے آتے پگاں جی اتنے تو جمعرات نو آتے ہیں, کتنے آتے ہیں, کسی آخر راویران شو لے گا. اس کو نیا نیا سلسلہ شروع تھا, سرکار کو ملے, سرکار نے توجہ کی, رو کے کہتے پتہ نہیں 18 سال ہو گئے اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے, بندہ نہیں ملا جو توجہ کر کے میرے قلب کے اندر نور پیدا کر دے. پھر اب سرکار نے فرمایا کہ سرکار انہیں جو میرے بیعت کرو, سرکار نے فرمایا میرے مرشد کو چل. سیالکوٹ کا رہنے والا تھا. پھر سرکار مبارک صاحب کے پاس گیا, بات سنائے, روئے کہ میں وہ نعمت مجھے بس اتنی بڑی نعمت ہے. اور بات یہ ہے کہ بے قدری کا حالت یہ ہے کہ کئی بندے جو ہمارے خلیفہ ہیں جنہیں توجہ کی اجازت ہے, ان کا سکا بیٹا جو ہے وہ کبھی بھی آستانے پہ نہیں آیا. سکا بیٹا جو ہے وہ کبھی آستانے پہ نہیں آیا. اللہ اکبر. اگلے دن ایک بھائی نے دوسرے اپنے بڑے بھائی کو گالی نکالی, گندی گالی. وہ بڑا بھائی جو نا وہ رو رہا تھا. جب مجھے بتایا تو میں نے کہا مجھے تجھ پہ رونا آ رہا ہے کہ اتنی بڑی نعمت, اللہ کا ذکر نہیں کرتے, اللہ والوں کے پاس نہیں بیٹھتے.